बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तारीख है 21 जुलाई 2021। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा का पहला दिन है। तर्स फाउंडेशन की जानिब से जो इज्तिमाई कुर्बानी का अहतमाम पेशावर में तर्स फाउंडेशन के फूड स्टोर में किया गया था, उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई कुर्बानी हो गई है। यहाँ पेशावर के में तर्स फाउंडेशन के फूड स्टोर में पैकेट्स बन रहे हैं इज्तिमाई कुर्बानी के सिलसिले में। जो दोस्त हैं हमारे वॉलंटियर्स और इसके अलावा कसाब की जो टीम है वो मौजूद है। मुस्तहिकीन के लिए जो पैकेट्स बन रहे हैं उसमें 2-2 किलो गोश्त के पैकेट शामिल हैं। ये एक गोश्त का पैकेट और बेहतरीन किस्म का गोश्त जो कि साल हर साल फैमिलीज को अवेलेबल नहीं होती, मुस्तहिक फैमिलीज को बाजार में। कुर्बानी के गोश्त का अपना ही मज़ा होता है, अपनी लज्जत होती है। यहाँ से गोश्त के 2-2 किलो के पैकेट्स बन रहे हैं, जिसमें खालिस गोश्त डाले जा रहे हैं, साथ में हड्डियां भी डाली जा रही हैं। कुर्बानी के गोश्त का अपना ही मज़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी अपनी बरकत, अपनी लज्जत होती है। आपको हम बताते चलें कि इस वक्त हम तर्स फाउंडेशन के फूड स्टोर में मौजूद हैं, जहां इज्तिमाई कुर्बानी के सिलसिले में कुर्बानी के जो बैल ज़बह किए गए थे, अल्लाह की राह में सुबह कुर्बान किए गए थे, उनको ये गोश्त की कटिंग इस वक्त जारी है। आज सेकेंड टाइम में तर्स फाउंडेशन के पास जो रजिस्टर्ड फैमिलीज हैं उनमें ये पैकेट्स तकसीम किए जाएंगे। उनको एक जगह पे बुलाया गया है और उनमें ये पैकेट्स तकसीम किए जाएंगे। हर एक पैकेट में 2 किलो का गोश्त शामिल है, तो कुछ फैमिलीज को हम 1 से ज़्यादा पैकेट भी देंगे। यहाँ से वेट मशीन के जरिए पैकेट्स बन रहे हैं गोश्त के। इनका वेट किया जा रहा है, 2-2 किलो के पैकेट्स बनाए जा रहे हैं और इन पैकेट्स को फिर तरतीब से रखा जा रहा है। यहाँ से गोश्त की कटिंग हो रही है, वहां पर हड्डियों की कटिंग हो रही है। आपको हम एक बार फिर बताते चलें कि इस वक्त हम तर्स फाउंडेशन वाक़या पेशावर के फूड स्टोर में मौजूद हैं, जहां इज्तिमाई कुर्बानी के बाद गोश्त की कटिंग और पैकेट्स की तैयारी जारी है। इस वक्त हमारे वॉलंटियर मेंबर्स गोश्त की कटिंग और पैकेट्स की तैयारी में मसरूफ हैं। कुर्बानी के गोश्त की कटिंग का अपना अलग ही एक मज़ा होता है। बंदे को सुकून मिलता है कि अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाने वाले जानवर मुस्तहिकीन में तकसीम जब किए जाएंगे और इसकी खिदमत की जाएगी, इसकी कटिंग की जाएगी, तो इसका अलग ही मज़ा होता है। ये हमारे वॉलंटियर मेंबर्स हैं जो कि इस वक्त तर्स फाउंडेशन के फूड स्टोर में मौजूद हैं। पैकेट्स बन रहे हैं।
ترس فاؤنڈیشن نے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا تھا، جس کے تحت کچھ جانور یہاں پشاور میں ذبح کیے گئے ہیں اور باقی جانوروں کو مختلف اضلاع، مختلف شہروں، مختلف دیہاتوں اور گاؤں کو بھجوایا گیا ہے. وہاں پر بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام ترس فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا گیا ہے اور جو اجتماعی قربانی سے حاصل ہونے والا گوشت ہے وہ مختلف علاقوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں. اس وقت جہاں ہم موجود ہیں یہ ترس فاؤنڈیشن کا فوڈ سٹور ہے، جہاں بیل ذبح کیے گئے تھے صبح اور اب ان کے پیکٹ جو ہیں وہ بن رہے ہیں مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے. ہمارے ہر ایک پیکٹ میں 2 کلو گوشت شامل ہے، خوبصورت گوشت. مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات. میدان کربلا میں شہ خوش خشال نے، میدان کربلا میں شہ خوش خشال نے، میدان کربلا میں شہ خوش خشال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے. میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے. تو زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچائی، وہ محمد کا پیارا نواسا، محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹائی، محمد کا پیارا نواسا، سجدے میں گردن کٹائی. خوشی سے حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، مدینے کہیں گے خوشی سے. حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، مدینے کہیں گے خوشی سے. آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، محشر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی، ہوگی گناہ گاروں میں جس پر جاتے گلی. آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی، آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی، ایک دوسرے سے سبھی کہیں گے خوشی خوشی. آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو سنے محشر گناہگاروں سے پرسش جس کھڑی ہوگی، یقیناً ہر بشر کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی. سبھی کو آس اس دم کملی والے سے لگی ہوگی کہ ایسے میں محمد کی سواری آ رہی ہوگی، ایسے میں محمد کی سواری آ رہی ہو. پکارے گا
یہ ہے کیا خیال فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے کبھی سحر کی آج آرام کوئی دے رضوان بھائی رضوان بھائی السلام علیکم قاری صاحب السلام علیکم کیسے ہیں جی ٹھیک ٹھاک عبدالوہاب قاری صاحب یہ سارے ہمارے والنٹیئرز ہیں جو کہ آج عید والے دن ترس فاؤنڈیشن کے فوڈ سٹور میں موجود ہیں اپنی جانی خدمات پیش کر رہے ہیں تاکہ غرباء کے لیے مساکین کے لیے جو پیکٹس بنائے جا رہے ہیں اجتماعی عید میں تو اس میں اپنی خدمات پیش کر سکیں اور ثواب کما سکیں آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ترس فاؤنڈیشن کے فوڈ سٹور میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں اجتماعی قربانی کے سلسلے میں انتظامات الحمدللہ جاری ہیں آج صبح عید کی نماز کے بعد بیل ذبح کیے گئے تھے اجتماعی قربانی کے جس کی کٹنگ اس وقت ترس فاؤنڈیشن کے فوڈ سٹور میں جاری ہے یہ پیکٹس بن رہے ہیں غرباء میں تقسیم کیے جائیں گے یہ پیکٹس اسماعیل یساول بھائی السلام علیکم یہ سارے والنٹیئرز اپنا گھر چھوڑ کے اپنی فیملی چھوڑ کر عید کی خوشیاں چھوڑ کر یہاں آئے ہیں خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا یہ اخلاص قبول اور منظور فرمائے آمین ثم آمین نارمل جو بازار میں گوشت اویلیبل ہوتا ہے عید کے دنوں کے علاوہ وہ اس طرح تازہ خستہ اور خوبصورت اور ذائقے دار نہیں ہوتا جتنا کہ یہ عید کا گوشت اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علیحدہ برکت ہوتی ہے اس میں سبحان اللہ دو کلو کے پیکٹس بنائے جا رہے ہیں اس وقت فی فیملی 2 کلو دیا جائے گا اور اگر زیادہ مستحق ہو تو پھر 2 کے بجائے 4 کلو 6 کلو بھی دیا جائے گا یہ ہمارے قصاب بھائی ہیں بخش استاذ بخش صاحب سلام کریں سب کو جی لائیو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں وعلیکم السلام اور یہ پھر قصاب کی ٹیم قصاب کے ساتھ موجود ہے اس وقت
رضوان بھائی، جساول بھائی، اسماعیل شاہ بھائی، پہلوان رضوان بھائی، قاری صاحب، ویڈیو کا اختتام کرنا چاہیں گے. کافی دیر سے آن لائن ہیں ہم لائیو. آخری آپ کو ایک بات کہہ دیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیں کہ الحمدللہ طرز فاؤنڈیشن کی جانب سے پشاور میں اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے. صبح بیل ذبح کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے گئے تھے. اب ان کے گوشت کے پیکٹس بن رہے ہیں اور مختلف مستحق فیملیز کے لیے بنائے جا رہے ہیں. 2-2 کلو کے پیکٹس بنائے جا رہے ہیں گوشت کے اور مستحقین میں تقسیم کیے جائیں گے. پشاور میں طرز فاؤنڈیشن کے فوڈ سٹور میں اجتماعی قربانی کے علاوہ یہاں سے عید سے پہلے، عید سے 1 یا 2 دن پہلے زندہ بیل بھی مختلف علاقوں کو بھجوائے گئے تھے. اس میں نظام پور، پیر پیائی، نوشہرہ، خط کلے. پشاور میں پھر 2 ایسے ادارے جس میں ایک بلائنڈ ویژولی امپیئرڈ لوگوں کا یعنی نابینا لوگوں کا ادارہ تھا، ان کو ڈونیٹ کیا. اسی طرح پشاور میں ایک دوسرا ادارہ ہے KPK فیڈریشن آف دا ڈیف، یعنی قوت گویائی سے محروم افراد کے لیے جو ادارہ ہے، ان کو بھی ایک بیل عطیہ کیا گیا تھا تاکہ وہ عید والے دن ذبح کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر کے گوشت مستحقین میں تقسیم کر سکے. اس طرح پشاور میں ایک یتیم خانہ ہے آغوش کے نام سے، وہاں پر بھی ایک بیل وہاں بھجوایا گیا تھا تاکہ وہاں یتیم بچوں کے لیے گوشت جو ہے قربانی کی جا سکے اور گوشت یتیم بچوں کے لیے رکھا جا سکے. ہم اپنے ان تمام ڈونرز کے، بہن بھائیوں کے، دوستوں کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے ود ان پاکستان اور ابروڈ یعنی باہر ملکوں سے اپنی کنٹریبیوشن بھیجی، ہمارے اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کی اس کنٹریبیوشن کو قبول اور منظور فرمائے اور حصوں کو قبول اور منظور فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.